سیف اللہ طیب سے والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ جس کے اندر انسان کے لیے رہنمائی ہے، نجات بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ آج معاشرے میں جو بیماری عام پھیل چکی ہے، جو مسئلہ ہر طرف موجود ہے، جس کا شکار ہر معاشرہ ہے، ہر قوم ہے، وہ ٹالرنس، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ عدم برداشت، غصہ، انتقام، ہائپر ہو جانا چھوٹی چھوٹی بات پہ، یہ مسئلہ انفرادی سے لے کر اجتماعی تک، قوموں کی سطح سے لے کے ممالک تک، سیاست کا تھڑا ہو یا مذہبی سٹیج ہو، گھر کا ماحول ہو یا کوئی ادارہ، گلی محلہ ہو یا کوئی گاؤں، ہر گلی، ہر چوک، ہر چوراہے پر ہونے والے حادثات اور ہونے والی لڑائیاں، جھگڑے، جس کے پیچھے یہ چیز ہے کہ عدم برداشت، ٹالرنس نہیں ہے۔ اسلام جہاں ہمیں بہت سی باتوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہاں اس بات کی بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ہماری یہ برداشت نہ ہونے کا سبب کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے روزگاری، معاشرے کے اندر غربت، یہ وجہ ہے کہ ہر شخص عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے۔ لیکن حالات کیسے بھی ہوں، وہ مرد نہیں جو گھبرا جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس دور میں جینا مشکل ہے، اس دور میں جینا لازم ہے۔ ہمیں تو مرد نہیں ہے جو حالات کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یہ مسائل دنیا کے ہمیں عدم برداشت ہونا، ناراض ہونا، غصہ ہونا، اس کی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ سیرت مصطفی سے ہم نے تربیت حاصل نہیں کی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت سے کوئی تربیت لیں، کوئی اسباق حاصل کریں۔ ہمارے دروس، ہمارے جلسے، ہماری نجی میٹنگ، ہماری آواز ایسی ہونی چاہیے جس سے کہ ہمارے آنے والے لوگ کچھ تربیت کے پھول لے کر جائیں، جب یہاں سے پلٹے اور کچھ اچھی باتیں لے کر جائیں جس سے آنے والی زندگی درست ہو جائے۔ بھائیو، یہ تحمل، بردباری، نرم دلی، برداشت کرنا، جسے عربی میں الحلم کہتے ہیں، اور حلم کا معنی عقل مندی ہے، دانائی ہے، اور یہ بعض علماء نے اس کی تعریف بھی یہ کی ہے، ترک العجلہ، جلد بازی کو چھوڑ دینا۔ کسی اور نے اس کا معنی یہ کیا ہے، ترک الانتقام عند شدت الغضب، کہ جب انسان کے اوپر غصہ حاوی ہو جائے،
اور غصہ چھوڑ کے انتقام نہ لے، حوصلہ کرے، اسی کو کہتے ہیں الحلم، بردباری۔ اور یہ وہ وصف ہے جو سب سے پہلے اللہ رب العزت کا وصف ہے، اور یہ خوبی، یہ وصف اللہ رب العزت کے ناموں کے ساتھ متصف ہے۔ میں آپ کے سامنے 4 مقام رکھوں گا جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو حلم سے یاد کیا ہے۔ پہلا مقام سورۃ النساء ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا نام علیم الحلیم لکھا۔ جب 2 رب کے نام جڑ جاتے ہیں تو تیسرا مفہوم بہت اچھا پیدا ہو جاتا ہے۔ علیم الحلیم سورۃ النساء کے اندر علیم کا معنی جاننے والا، حلیم کا معنی حوصلے والا، بردبار۔ جاننے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، حوصلے والا بھی ہے۔ آپ میری شاید اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ آپ مجھے نہیں جانتے۔ اگر میرے عیب، میری کوتاہیاں، میری غلطیاں آپ کے سامنے کھل جائیں، شاید آپ میری عزت نہ کریں، شاید آپ مجھے احترام سے نہ دیکھیں۔ آپ کسی کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے عیب آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں، اس کی غلطیاں آپ کو معلوم نہیں۔ جب آپ کو کسی کی غلطیوں کا علم ہو جائے، آپ اس کی عزت نہیں کریں گے، آپ اس کا احترام نہیں کریں گے۔ آپ کو کوئی استاد پڑھاتا ہے، پیارے بچوں، جو استاد آپ کو تعلیم دیتا ہے، اگر آپ کی نگاہوں میں استاد کے عیب آ جائیں، آپ کی نظر میں استاد کی غلطیاں آ جائیں، آپ اس استاد کا ریگارڈ کم کریں گے، عزت کم کریں گے۔ لیکن عرش والا رب ہے، علیم، ہماری صبح بھی جانتا ہے، علیم ہماری شامیں بھی جانتا ہے، علیم ہماری راتیں بھی جانتا ہے، ہمارا دل بھی جانتا ہے، ہماری خلوت بھی جانتا ہے، ہماری جلوت بھی جانتا ہے۔ پھر بھی حلیم، وہ بردبار ہے، حوصلے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ وصف ہے، علیم حلیم، وہ جاننے والا بھی ہے، بردبار بھی۔ دوسرا مقام رب کا ایک اور آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ ہے غنی حلیم، وہ بے نیاز ہے اور بڑا حوصلے والا ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز، جسے آپ غنی، مالدار بھی کہتے ہیں، جسے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر بھی حلیم، وہ بردبار ہے، حوصلے والا ہے۔ جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو آپ اس کی عزت کریں گے، جو آپ مالی فائدہ لے رہے ہو آپ اس کا احترام کریں گے، جس سے آپ دنیا کا فائدہ لے رہے ہو آپ اس کو یسر کہیں گے، آپ اس کو بوس کہیں گے، جس سے آپ تنخواہ لے رہے ہو آپ اس کے سامنے شاید جھک کے سلام کریں۔ لیکن عرش والا رب ہے جسے ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ غنی، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کے باوجود حلیم، وہ بردبار ہے، حوصلے والا ہے۔ میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بردبار ہو جانا، حوصلے والا ہو جانا، برداشت کرنا، ٹالرینس کی صفت اپنانا، نرم دلی کا لہجہ اپنانا، نرم لہجہ اپنانا، میٹھا بولنا، عرش والے رب کا وصف ہے۔ حلیم، جاننے والا بھی ہے، پھر بھی بردبار ہے، بے پرواہ ہے، پھر بھی بردبار ہے۔ ایک اور مقام ہے اللہ رب العزت کی شان کا، وہ ہے شکور حلیم، وہ شکر گزار بھی ہے، قدردان بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کسی کی عزت کرتے ہیں اور بعض اوقات آپ عزت نہیں کرتے کیونکہ آپ کی نگاہوں میں اس کی عیب چھپے ہوئے ہیں، اور کسی کی عیب آپ ویسے ہی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی کی نیکیاں، کسی کی صبح و شام میں، کسی کی قربانیاں آپ یاد ہی نہیں کرتے۔ گھروں کے اندر بہو بیاہ کے لاتے ہیں، بھابی بیاہ کے لاتے ہیں، لیکن گھر کے اندر صبح سے شام آپ کی خدمت کریں، آپ کی خدمت کے لیے کھڑی ہو، لیکن آپ اس کی نیکیاں یاد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ایک جملہ اس کی ساری نیکیاں برباد کر دے گا۔ ایک لفظ انسان ہونے کے ناطے اس کی زبان سے نکل جائے آپ بے قدری کریں گے۔ لیکن عرش والا رب ہے، وہ آپ کی پہلی نیکیوں کی قدر کرتا ہے۔ آپ تھوڑی نیکی کرے اس کے بھی قدر کرتا ہے، بڑی نیکی کرے اس کے بھی قدر کرتا ہے۔ حلیم، پھر بھی بردبار ہے۔ ایک اور مقام ہے رب تعالیٰ کا، وہ کیا ہے؟ غفور حلیم، کبھی کہا حلیما غفورا، وہ بخشنے والا بھی ہے، بردبار بھی ہے۔ آپ کسی کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن عرش والا رب وہ ایسا رب ہے
जो भी करें, जो गुनाह करे इंसान, माफी मांगो तो रब माफ कर देता है। सुबह माफी मांगो वो माफ करता है, रात को माफी मांगो वो माफ करता है, वो माफ भी करता जाता है, बर्दाश्त भी करता जाता है। लेकिन इंसान है, किसी की नेकी को वो माफ नहीं करता, उसके दिल के अंदर बैठ जाती है। अर्श वाले रब की ये सिफ्त है। नबियों का वस्फ है मेरे भाइयों, बुर्दबार होना, हौसले वाला पैगंबरों का वस्फ है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्दबार थे, अव्वाहुन बड़े नरम दिल थे, मुनीब रब की तरफ झुकने वाले थे। और बेटा भी ऐसा मिला, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, बुर्दबार बेटा मिला, हौसले वाला बेटा मिला। भाइयों एक और हदीस सुनिए जामे तिरमिज़ी में, मेरे आका अलैहिस्सलाम का इरशाद मुबारक है, अस्समतुल हसन, अच्छा अखलाक रखना, अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छा अखलाक बाखलाक होना, वत्तुआदतु म्याना रवि, नरम दिली इख्तियार करना, वालिक्तिसाद म्याना रव चलना। फरमाया जुज़ुम मिन अरबात इशरीन जुज़म मिन नबुवा, नबूवत के 24वां हिस्से में से एक हिस्सा है जिसको अल्लाह अता फरमा दे। जिसको अल्लाह दे दे नरम लहजा, नरम गुफ्तगू, बुर्दबारी, टॉलरेंस, बर्दाश्त, ये किसी को अल्लाह दे दे, अल्लाह उसको नबूवत का 24वां हिस्से में से जुज़ अता फरमाता है। भाइयों ये मामूली अमल नहीं है। आओ सीरते मुस्तफ़ी के चंद गोशे, मुझे 20 मिनट का टाइम मिला है, आपके सामने अर्ज कर जाऊं। आज घरों के अंदर, आज अपने माहौल के अंदर, आज स्कूलों के अंदर, आज चौकों चौराहों के अंदर, आज मुआशरे के अंदर, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमें चीज की जरूरत है। अपनी गुफ्तगू में हौसला पैदा करें, अपनी बात में नरम दिली पैदा करें, छोटी छोटी बात को बर्दाश्त करें। कल की बात है, सरगोदा के हॉस्पिटल में एक मरीज आया और डॉक्टर के साथ तल कलामी हुई, आगे से जुमले सख्त हो गए, डॉक्टरों ने झिड़का, मरीजा फुटपाथ पे पड़ी है, वहीं उसका केस हो गया, वही डिलीवरी केस। और मीडिया वालों ने देखा, छोटी सी तलक कलामी का नतीजा ये निकला, मरीज भी परेशान हुआ, डॉक्टरी अमला भी परेशान हुआ। कितने हादसात होते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं, छोटे छोटे जुमले, छोटी छोटी ऐसी अदब बर्दाश्त वाली बात, छोटे छोटे कलिमात, हमें ऐसे ऐसे अंजाम, ऐसे ऐसे खतरात का सामना करना पड़ता है और जिसे हमें अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। भाइयों आओ, मेरे और आपके नबी जिसकी सीरत का जलसा हम कर रहे हैं, उसकी सीरत मुस्तफ़ी हमें क्या सबक देती है। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में है। ज़माद अज़दी बहुत बड़ा हकीम है, मक्के का, अरब का हकीम है, बड़े दूर से सफर करके आया, बड़ा माहिर हकीम, दम करने वाला, हिकमत भी जानता था। मक्के वाले कुरैशी उस ज़माद अज़दी के पास चले गए। ज़माद, यहाँ एक आदमी रहता है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा ऐसे ऐसे कलिमात आपके बारे में कह दिए, वो मजनून है, उसकी शिकायत लगाई, नाउज़ बिल्लाह उसे कुछ दिमागी मर्ज है, वो बहकी बहकी बातें करता है, हमें तो उसकी समझ नहीं आती। ज़माद तू बड़ा समझदार है, जरा उसका इलाज तू कर दे। भाइयों मैं भरी महफिल में आपके सामने बैठा हूँ, भरी मजलिस में आपके सामने हूँ, यहाँ कोई आदमी खड़ा हो और वो ऐसे कलिमात मेरी शान में, मेरी बात में कह दे और मैं बहसीत इंसान शायद बर्दाश्त ना कर सकूं। और मेरे आका अलैहिस्सलाम हरम में तशरीफ फरमा थे और सहाबा इकराम की मजलिस में गुफ्तगू दीन की कर रहे थे। ज़माद अज़दी आया और आके खड़ा होके कहने लगा, इन्नी अर्की मिन हाज़िहि अर्री, जो तुझे मर्ज लगा हुआ है मैं तुझे दम कर देता हूँ, मैं दम कर देता हूँ और मुझे उम्मीद है, इन्नी अर्जू यशफी अल्लाहु अला यदैया, कि अल्लाह तुम्हें मेरे दम से शिफा दे देगा, मैं दम करता हूँ। बदतमीजी के जुमले बोले मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोचिए यहाँ भरी महफिल में किसी आलिम दीन के बारे में, किसी आने वाले मेहमानों के बारे में कोई गुफ्तगू करे तो क्या रिएक्शन होगा आपका, क्या रद्द-ए-अमल होगा आपका। सीरत मुस्तफ़ी हमें सबक देती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये जुमले कहे, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, और आगे आपने फरमाया, मैं यहदिहिल्लाह फला मुदिल्ल लह, जिसको रब
ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ یہ جملے آپ نے کہے۔ ضماد ازدی کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا ہم ایسا لہجہ اپنا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسی گھر کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ الحلم، بردباری، حوصلہ، تحمل، ٹالرنس، ایسی چیز اپنائیے، آپ دیکھیں اس کے نتیجے کتنے نکلتے ہیں۔ اس سے رب کی محبت تمہیں حاصل ہوگی اور لوگوں کی محبت تمہیں حاصل ہوگی۔ اور عبد القیس اس کے قبیلے کا آدمی آیا جس کا نام تھا منذر، اور اس کو آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین، تیرے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں، یحبہم اللہ، اللہ انہیں بڑا پسند کرتا ہے۔ اور وہ عبد القیس کا قبیلہ آیا، اس کے اندر منذر سردار تھا، اس کے اندر دو خوبیاں حضور نے بیان فرمائی۔ اللہ فرمایا رب ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ والعنات والحلم، نرم دلی ہے اور بردباری ہے۔ یہ دو خوبیاں تیرے اندر ایسی ہیں، رب بڑا پسند فرماتا ہے۔ جوانوں، سننے والوں، جوانی کا خون ہے، جوانی کا رنگ ہے، جوانی کے دن ہیں اور آنے والے حالات بھی ایسے ہیں، لیکن ہمیں بردباری، ٹالرنس، تحمل، برداشت کا رویہ گھر کے اندر، چوکوں چوراہوں کے اندر اپنانا چاہیے۔ آئیے ایک اور منظر آپ کے سامنے پیش رکھوں۔ بھائیو، اپنوں کو تو سبھی پیار کرتے ہیں، اپنے سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، اپنے بچے سے تو سبھی پیار کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچے سے پیار کرتے ہوں گے، پتہ تب ہے کسی کے بچے سے پیار کرو۔ آپ اپنے بھائی سے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوں گے، پتہ تب ہے آپ دوسروں کے بھائی کا احترام کریں۔ آپ اپنوں کے بچوں سے پیار کرتے ہیں، پتہ تب ہے جب آپ کسی غیر کے بچے سے پیار کریں۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کتاب الطہارہ، ابو داؤد کا چیپٹر کتاب الطہارت کے اندر راوی ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان فرماتی ہے میں آقا کے سامنے بیٹھی، میرے بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی، اس نے اپنا بچہ آقا کی گودی میں رکھ دیا۔ بائیں پہلو پر وہ کسی عورت کا بچہ ہے اور دائیں پہلو پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ ادھر حضور کا نواسہ، جنت کے سرداروں میں سے سردار، نوجوانوں کے سردار، ادھر کسی غیر عورت کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ جو پیار اپنے نواسے سے کرتے ہیں اسی غیر سے کرتے ہیں، اور دونوں سے پیار کر رہے ہیں۔ حضرت حسن نے بھی پیشاب کر دیا، دوسرے بچے نے بھی پیشاب کر دیا، اور یہ اپنے بچوں کا تو پیشاب سبھی ماں پہ کرواتے ہیں۔ مزہ تب ہے جب کسی اور کے بچے کا پیشاب برداشت کر لیا جائے، اور وہ ماں کہتی ہے حضور بچہ مجھے دے دیجئے، میں آپ کے کپڑے دھو دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہریے، پانی لائیے، اور اپنے کپڑوں کے اوپر چھڑکاؤ کر دیا اور امت کو درس بھی دیا۔ کسی کا بچہ دودھ پیتا پیشاب کر دے، آپ اس کے اوپر پانی کے چھینٹے مار دے، رب کپڑے پاک کر دے گا۔ پھر بھی حوصلہ درس بھی دیا، اس کے بچے کو بھی پیار کیا اور حضرت حسن کو بھی پیار کیا۔ بھئی اپنوں سے تو سبھی پیار سے بولتے ہیں، مزہ تب ہے جب غیر سے پیار سے بولے۔ آپ کے گھر میں کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، بیٹوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، بہو کے معاملات ہو جاتے ہیں، گھر گلی محلے کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں، اور دونوں کا موقف حوصلے سے سننا چاہیے۔ اور حوصلے سے سننے سے کدو بات سمجھو گے نا، اگر حوصلے سے بات ہی نہیں سنو گے کسی کی اصلاح کیسے کرو گے؟ میرے بھائیو، کسی ایک کا موقف سن کے دوسروں کو اوپر ہائپر ہو جانا، کسی ایک کی بات سن کے دوسروں کے بارے میں فیصلہ دے دینا، یہ دنائی نہیں ہے۔ آؤ ایک اور آپ چیپٹر آپ کے سامنے رکھوں، یہ بھی کتاب الصلاۃ کا باب ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دو صحابہ کو بھیجا، جاؤ سفر پہ چلے جاؤ، اور سفر پہ گئے، اور دونوں صحابہ اکرام نماز کا ٹائم ہو گیا، اور صحابہ کی یہ عادت مبارکہ تھی، جہاں نماز کا ٹائم ہوتا نماز پڑھتے تھے، اور دونوں صحابہ نے تیمم فرمایا، تیمم کر کے دونوں نے وضو کر کے نماز پڑھ لی۔ وضو تو نہیں کیا، تیمم وضو کے قائم مقام، اور مٹی پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ مارا، دونوں کو چہرے پہ پھیر کے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ آگے سفر جاری کر دیا، آگے چلے، پانی مل گیا، دوبارہ صحابہ اکرام میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہتا میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے دوبارہ نماز نہیں پڑھنی، دوسرا کہتا پانی مل گیا ہے وضو کر کے میں دوبارہ نماز پڑھوں گا۔
دونوں نے اپنی اپنی سوچ کے مطابق، ایک نے نماز پڑھی، دوسری نے وضو کر کے نماز دہرائی، اور ایک نے نہیں دہرائی، دونوں واپس آ گئے۔ دونوں جب واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں موقف پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کی راہ کو بھی سنا، اس کے موقف کو بھی سنا، اس کی بات کو سنا، اس کی بات کو سنا، بڑے حوصلے سے آپ نے دونوں کو پیار فرمایا۔ جس نے نماز نہیں دہرائی تھی، جس نے نماز نہیں دہرائی تھی، ایک بار پڑھی تھی، اسے فرمایا اصبت سنہ، آپ نے سنت پہ عمل کیا، اور جس نے ڈبل نماز پڑھی تھی اسے آپ نے فرمایا لکل اجرین، اللہ تجھے ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ آپ بھی حوصلے سے بات سن لیا کریں، بچوں کی سنیں، بڑوں کی سنیں، بیوی کی سنیں، بہن کی سنیں، ساس کی سنیں، بہو کی سنیں، کسی آنڈر کی گوانڈر کسی کی سنیں، دونوں کی بات حوصلے سے سن کے بات کر لیا کرو۔ موقف سن لینا پھر اس کا اچھا فیصلہ دے دینا، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آؤ میرے بھائی، یہاں ہوا، اگر کوئی مسجد کے اندر یہاں آ جائے، آتے ہی وہاں کونے میں بیٹھنا پیشاب کرنا شروع کر دے، پروگرام ہو رہا ہو، نماز ہو رہی ہو، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کیا کہیں گے؟ پکڑو اسے مارو، گستاخ ہے، پکڑو اسے مارو، اس کے سزا دو، یہ بدو ہے، جہل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا تحمل دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام کی برداشت دیکھیے، ٹالرنس دیکھیے، صبر و تحمل دیکھیے۔ یہ لہجے اجراب آج ہم نے نہیں اپنانے تو کہاں اپنانے ہیں؟ یاد رکھیے، میری بات نوٹ کر لیجئے، جس گھر میں علم ہوگا، جس گھر میں تحمل ہوگا، وہ گھر جنت کا نقشہ پیش کرے گا۔ جہاں امن ہونا ہو، جہاں بے صبری ہو، جہاں ہائپر ہونا ہو، جہاں چھوٹی چھوٹی بات پہ عدم برداشت ہو، وہ ماحول جنگل کا ماحول ہوتا ہے، وہاں سکون سے کوئی نیند سے سو نہیں سکتا۔ ایک گھر میں 15 افراد رہتے ہوں، اگر 2 افراد کی طبیعت غصے والی ہو، ناراضگی والی ہو، وہ 15 افراد کا ماحول تمہیں جنگل کا ماحول پیش کرے گا۔ میرے بھائیو، مسجد نبی کا صحن ہے، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے جماعت کروائی۔ ایک آدمی جو بدو گاؤں کا رہنے والا، اسے بدری کہتے ہیں، عربی عربی میں کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے عربیوں کی خصلت بیان کی ہے، یعنی پنڈ میں رہنے والے، اس وقت دور روگ رہنے والے تھے، بادیہ نشین تھے، صحرا والے تھے، انہیں تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، تربیت سے دور تھے، کیونکہ معلم دور دور کا جانا مشکل تھا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا نقشہ بیان فرمایا، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو عربی ہے نا، بدو لوگ دور کے رہنے والے، اشد کفر و نفاقا، اور کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ وہ اجدار اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ، اور اللہ رسول کے اوپر جو حدود نازل ہوئی ہیں انہیں صحیح علم نہیں رکھتے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ دور سے آیا، اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس نے کونے میں پیشاب کر دیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، پہلے نماز پڑھی، مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر دیا۔ بھائیو آپ سوچئے ذرا، مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کر رہا ہو اور یہاں عام مسجد میں کوئی پیشاب کرے تو ہم کیا کریں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اٹھے، اسے مارنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ آپ نے فرمایا لا تضرموا، اسے نہ ڈانٹو، لا تضرموا، اس کو مت ڈانٹو، فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ آپ نے اس کا احساس بھی کیا، کہیں اس کا پیشاب روک کے بیماری نہ پھیل جائے، کہیں پیشاب روکے گا اس کا یوریٹر سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اس کا بلڈ ہائی ہو جائے گا۔ فرمایا لا تضرموا، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ ڈانٹو۔ اس کو تسلی سے پیشاب کر لینے کے بعد ڈول پانی کا منگوایا، فرمایا اس کے اوپر بہا دو۔ اس کو پاس بلا کے کہا، فرمایا ان المساجد لم تبن لہذا، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئیں کہ یہاں پیشاب کیا جائے۔ بڑے پیار سے سمجھایا، صحابہ کو کہا اس کے پیچھے ہٹ جاؤ، میں سمجھاتا ہوں۔ آپ نے اتنا پیارا سمجھایا، اور آگے اس کا جملہ دیکھیے وہ کیا کہتا ہے۔ بھائیو، اچھے اثرات تحمل کی گفتگو کے نتائج کیا ہوتے ہیں، نرم دلی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، ٹالرنس سے گفتگو کی جائے اس کا آپ کو رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ وہ آدمی جو بدو تھا، جاہل تھا، کہنے لگا بے ابی و امی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، ولم یعنب، اس لیے تو مجھے جھڑکا بھی نہیں۔ ایک روایت میں ہے ولا ضربنی ولا شتمنی، نہ مجھے جھڑکا نہ مجھے مارا۔ اتنے پیارے معلم پیچھے ہو کے دعا کرنے لگا، اور دعا کے الفاظ سنیے کیا کہتا ہے۔ اللہم اغفر لی ولی محمد، اللہ مجھے معاف کر دے اور محمد کو بھی معاف فرما دے۔ ولا تغفر لأحد، اللہ میرے علاوہ، ہمارے علاوہ کسی اور کو معاف نہ کرنا، کیونکہ اس کی محبت حضور کے حق میں۔ آپ نے فرمایا نا نا،
ایسے نہ کر، رب کی محبت کو روکنا، سب کے لیے دعا کر، لیکن آپ کی محبت کا سمجھانا کیسا تھا؟ جاتے جاتے کہہ گیا میری ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ سامعین محترم، سننے والے جوانوں، آج ضرورت ہے معاشرے کے اندر، انفرادی زندگی کے اندر، گھروں کے اندر بچوں کو تربیت دو کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہائپر ہو جانا، عدم برداشت، غصہ، ناراضگی، اور یہ انسان اتنا جذبات سے ہو جائے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کبھی انسانی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، بڑی ضرورت ہے ہمیں اس بات کا سمجھانا۔ آئیے دیکھیے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر میں تشریف فرما تھے، گھر میں تشریف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تو کسی اور آپ کی زوجہ محترمہ نے پیالے، مٹی کے پیالے کے اندر حلوہ بنا کے بھیج دیا اور خادم کے ہاتھ میں دیا، جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور موجود ہے، جاؤ تحفہ وہاں دے دو۔ اور خادم آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مٹی کا پیالہ اور اس کے اندر حلوہ سرید بنا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی، ہاتھ مار کے پیالہ نیچے گرا دیا اور پیالہ نیچے گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام سنیے، میں اور آپ ہوتے، اگر کوئی اور ہوتا کیا رد عمل کرتا؟ پیالہ ٹوٹتا اور بیوی کو پیٹتا، اس کو ڈانٹتے، لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، زمین پہ بیٹھ گئے، اپنے ہاتھوں سے مٹی کی ٹکڑیاں جوڑ رہے ہیں، پیالے کو جوڑ رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کھانا پیالے میں ڈال رہے ہیں، اور پھر فرمایا عائشہ تمہیں پیالہ دینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں، ہم گھروں کے اندر ہوں، باہر ہوں، ہر ماحول میں، کہ میرے آقا علیہ السلام جیسی طبیعت اپنا لے۔ الحلم، بردباری، اس خصلت کو رب پسند کرتا ہے، لوگ بھی پسند کرتے ہیں، اور بہت ضرورت ہے کہ سیرت نبوی کے یہ درس اپنانے کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔